بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے دشمن کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا، میرے ساتھ ایسا شخص نہ چلے جس نے حال ہی میں شادی کی ہو، اس کا شب زفاف منانے کا ارادہ ہو، لیکن ابھی تک اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف نہ منائی ہو، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ چلے جو گھر کی تعمیر میں مصروف ہو اور ابھی تک اس نے گھر کی چھت نہ ڈالی ہو۔ اسی طرح ایسا آدمی بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہو، جس کے جننے کا اسے انتظار ہو۔ یہ ہدایات دے کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے جس پر لشکر کشی کا ارادہ تھا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سورج، تو بھی حکم کے تابع ہے اور میں بھی حکم کے تابع ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ وہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، تو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ پھر اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے آگ آئی تو اس آگ نے وہ مال غنیمت نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا، تم لوگوں میں ضرور کوئی خیانت کا مرتکب ہوگا، اس لیے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ چنانچہ دوران بیعت ایک شخص کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور تم میں سے کوئی خائن ہوگا، پس تیرا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کی گئی، 2 یا 3 افراد کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں کوئی خیانت کا مرتکب ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے۔ جب اس کو بھی دوسرے مال غنیمت میں رکھ دیا گیا تو آگ آئی اور اس مال کو کھا گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھ کر تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس ذات کے دست قدرت میں اس پورے کائنات کا سسٹم ہے، جو دن و رات کو ترتیب سے چلا رہے ہیں، وہ اس کائنات کے سسٹم میں بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ اے مومنو، تم ہرگز غافل نہ ہو، ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔